الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واكبره تكبيرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسل رسوله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله على محمد وسلم صحبه وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مسلمان کسی کو چھیڑا نہیں کرتے، ہم مسلمان کسی کو چھیڑا نہیں کرتے، جو ہمیں چھیڑے پھر ہم اس کو چھوڑا نہیں کرتے. محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے. کہاں رفعت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے، تیری بے چین فطرت میں شرارت ہی شرارت ہے. اگر توہین ناموس رسالت کر چکے ہو تم تو اپنی موت سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم. میری خواہش تھی کہ آج کا عنوان ہومو سیکسولیٹی اور پراسٹیٹیوٹ جیسے گندے فتنوں کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کرتا، مگر حالات حاضرہ نے مجھے اس چیز کی اجازت نہ دی. حالات کہہ رہے ہیں کہ پہلے نبی المکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھونکنے والی کتوں کی زبانوں کو کاٹوں، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ناموس رسالت پر بات کروں. میرا آج کا موضوع استاذ محترم اور اسکولیہ دارالقرآن کے درخشندہ ستاروں، میرا آج کا موضوع مستشرقین کون لوگ تھے اور انہوں نے میرے نبی کے متعلق کیا اعتراضات لگائے ہیں اور ان کے کیا جوابات دیے گئے ہیں. مستشرقین جمع ہے مستشرق کی، اور مستشرق ماخوذ ہے مستشرق لفظ سے. مستشرق ایسے انسان کو کہتے ہیں جو میرے نبی المکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کچھ لکھے، کوئی آرٹیکل لکھے، تحریر لکھے، صفحہ لکھے یا کوئی کتاب لکھے. اب اس تعریف کو اور وسیع کر دیا گیا ہے کہ کوئی شخص امریکہ، برطانیہ یا آسٹریلیا میں رہنے والا، کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم فورن کنٹری ہو، بیرون ملک سے ہو اور غیر مسلم ہو، میری نبی المکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کچھ لکھے تو اس کو مستشرق کہا جاتا ہے. مستشرقین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، پہلا اعتراض نبی المکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے شہنشاہ اور سردار تھے، پیغمبر نہیں تھے. نعوذ باللہ. یہ کتابیں پوری دنیا میں ہر لائبریری میں پڑھی ہیں، ان میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہی پسند تھے. میرے نبی المکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عتبہ آیا. کاش ان لوگوں نے میرے نبی کی سیرت کو پڑھا ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عتبہ آیا، آ کے کہنے لگا، بھتیجے تو نہیں جانتا تیرا ہمارے اندر کیا مقام ہے. تیرا مقام تھا ہمارے اندر، پھر تو نے دین کی دعوت دی، تیرے رستے الگ ہو گئے، ہمارے رستے الگ ہو گئے. اور کہیں تو بادشاہت تو نہیں چاہتا، کہیں تو سرداری تو نہیں چاہتا، ہم تجھے سردار بنائیں گے. دوسری پیشکش کی، اگر تو شادی کرنا چاہتا ہے، دین کی یہ وحدہ لا شریک کی بات نہ کر، تو شادی کرنا چاہتا ہے، جس مکے کی عورت پر ہاتھ رکھے گا، جس لڑکی پر ہاتھ رکھے گا، ہم اس سے تیری شادی کروائیں گے. تیسری پیشکش کی، اگر تو مال چاہتا ہے تو ہم تجھے مال دیں گے. پھر پیشکش کرتے ہوئے کہا، نعوذ باللہ، اگر تو بیمار ہے تو تیرا علاج کروا دیتے ہیں، اگر تو جادو زدہ ہو گیا ہے تیرا علاج. یہ سب سے بڑی پیشکش ہوا کرتی ہے، سرداری، بادشاہت، عورتیں اور اسی کے متعلق کہ شادی کروا دیتے ہیں تیری. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی. جب واپس گیا سرداروں نے تو سرداروں نے پوچھا، ہم نے تم سے کہا تھا کہ یہ شکل لے کر
اس طرح کا انداز لے کر ہمارے پاس نہ آنا. تو انہوں نے کہا، عتبہ نے کہا سرداروں سے، وہ نبی وہ جو بیان کرتا ہے، وہ جو قرآن پڑھتا ہے، وہ سچ میں جادو نہیں ہے، وہ حقیقت ہے. مگر گلہ مجھے ان سے نہیں ہے، گلہ تم سے ہے. اگر کسی سے یہ بات کی جائے، اللہ کی قسم کسی کو بتایا جائے کہ ایک صدی میں نہیں، ایک سال میں، صرف ایک سال میں 3 براعظموں پر مسلمانوں نے دین اسلام کی اشاعت کو پھیلا دیا تھا، تو کوئی اعتبار نہیں کرتا، کوئی یقین نہیں کرتا. برطانیہ کے ساحلوں سے لے کر روس ہمارا تھا جب کردار ہمارا تھا. اللہ اکبر اللہ. 1.5 ارب تعداد ہے پاکستان کی، کاش یہ 313 ہو جائے. 1.5 ارب ہے پاکستان کی تعداد، کاش یہ 313 ہو جائے. کاش تم میں سے ایک 13 سال کا بچہ اٹھ کے کہہ دے کس نے میرے نبی کو گالی دی ہے. اللہ اکبر اللہ. تو اشارہ کیا گیا، وہ ابو جہل ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو اڑا کے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جنہوں نے لکھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت سپہ سالار بھی لکھا ہے. جنہوں نے آپ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت معلم بھی لکھا، بحیثیت والد بھی لکھا، بحیثیت شوہر بھی لکھا، بحیثیت مدبر بھی لکھا ہے. اور آخر میں بس یہی کہوں گا، اگر بنا لیں چمن کے مالی وفار اپنا شعار ربی، اگر بنا لیں چمن کے مالی وفار اپنا شعار ربی، تو آ سکتی ہے چمن میں چمن سے روٹھی بہار ربی. پھر آئیں گے محفل میں تیری میر جب خدا آیا. والسلام. میرے مولا تیری رحمت سے نکلا